ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دس از منتظر، تو آپ دیکھ رہے ہیں DK رضا آفیسر۔ تو آج ہم ریٹ کرنے والے ہیں بیان کے اوپر۔ چلو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا یہ انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا، اپنے گھر میں لٹک کر کے، یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر کے خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے، سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، دوا خود اللہ نے بتایا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے نمایاں ہیں، قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے، یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیاء اکرام ہیں، صوفیاء اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ آج مثال کے طور پر آپ ہم سب کو اگر سنتے ہیں مجھے، تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے کہ یہ مشہور ہے اپنی تقریر سے یا بیان سے، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں، جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ کیا بات ہے۔ تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں، ہم بھی اسی انتظار میں ہیں، ہم بھی اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا سے یہ سب چیزیں اٹھ گئی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ ترکی کے مشائخ آج بھی علاج کرتے ہیں، مصر کے بعض شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں۔ میں ان کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں، جہاں وہ رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات، مراتب، دن و رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا، وہ ساری چیزیں آج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ماحول ختم ہو چکا جو صوفیاء اکرام کا تھا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے ہیں، ان کے ذکر ہی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مشہور ہے۔ ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، صابر علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا حال تو یہ ہے کہ قبر میں گئے، خود سے بنی بنائی ہوئی اور بند کروایا، اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے، باہر کسی نے ان کو دیکھا نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت طاری ہوتی۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال، 10 سال، 8 سال، 11 سال، جو بزرگوں کے متعلق یہ روایات ملتی ہیں۔ میرے عزیز، عقل یہاں آ کر کے رک جاتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی۔
کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ لوگ جو اہل اللہ ہیں جب دنیا سے کنارہ کشی کر لیتے، کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاج ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا۔ ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی، تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے، لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ تو ان اولیاء کاملین کو کبھی ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوئی جو وہ مجاہدے کے دوران زندگی گزارتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی بھر انہیں کبھی ضروریات نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں محو ہو جاتے تھے تو دنیا بھی بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ میرے عزیزو، میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی۔ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں۔ مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر ایک 2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہو، ضروری نہیں۔ آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں اس کا وقت گزرا ہے۔ وہ ظہر سے لے کر عصر، پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا، وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو۔ تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو، اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جائے۔ ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں۔ آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج، وہ موبائل ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا، اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا، اسی موبائل سے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا۔ موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا۔ موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی۔ شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے کام کے لیے تھا نا، زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا، آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا۔ کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا، اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن۔ ٹھیک ہے، آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے، اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی موبائل میں ترقی ہوتی گئی، موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئیں۔ چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر،
फोटो वीडियो गैलरी तक तो ठीक था, उसके बाद अब इसमें ही इंटरनेट की पूरी दुनिया डाल दी गई। अब इसमें वेबसाइट भी खुलने लगी, जो टेलीविजन में देख सकता था वो सबका सब मोबाइल में देखने लगा। इस तरक्की को मोबाइल ने तकरीबन 10 सालों में या 20 साल लगे। 20 साल में ये इस तरक्की को पहुंच चुका है कि अपनी सारी दूसरी चीजें पीछे छोड़ दिया। टीवी का भी वो आज मकाम नहीं रहेगा जो मोबाइल का है। घर के लैंडलाइन का भी कोई अता पता नहीं है। मनी ऑर्डर, खत, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी। मोबाइल सबकी जगह ले चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है मोबाइल। फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूं, इसका असल काम क्या था? कम्युनिकेशन, एक दूसरे से कॉल करना। मोबाइल इधर से उधर दो लोगों की बात कराता था, लेकिन मेरे अजीजों इन 20 सालों में इस मोबाइल को देखो, आज ये तरक्की इतनी कर चुका कि पिक्स आ गई, वीडियोस आ गई, इंटरनेट आ गया, इसके अंदर गेम्स आ गए, सब आ गए। लेकिन चाहे तुम कुछ भी देख रहे हो मोबाइल ओपन करके, अगर किसी दूसरे ने कॉल किया तो वो उसी वक्त कॉल आती है या नहीं आती? तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन शो करता है या नहीं करता? तुम फेसबुक देख रहे हो, कॉल आती है कि नहीं आती? तुम वीडियो देख रहे हो, अगर किसी ने कॉल किया तो उसी वीडियो के बीच में ही ये बजा करके दिखाता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है। गेम खेल रहे हो तुम अंदर, चाहे जितने फोल्डर के अंदर चले जाओ, लेकिन अगर किसी ने कॉल किया तो वो गेम वहां रुक जाती है और कॉल बजने लगती है। इसका मतलब ये है कि जिस काम के लिए शुरू हुआ था वो आज तक अपना मकसद नहीं भूला। आज तक उसकी तरक्की बहुत हो चुकी है, उसमें बहुत सारी तरक्कियां आ गई, इंटरनेट की पूरी दुनिया आ गई, लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए जो शुरू किया गया था वो आज भी कर रहा है काम। तुम इस मोबाइल में 1000 काम कर रहे हो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें कॉल किया तो उसी कामों के बीच में ही वो तुम्हें बजा के दिखाएगा, घंटी बज जाएगी। मेरे अजीजों, इस मोबाइल से ही ये भी सीखना चाहिए, इंसान का मकसद असली अल्लाह की इबादत है। तुम चाहे जितनी भी तरक्की कर चुके हो, आज तुम घास फूस की मस्जिदों से संगे मरमर की मस्जिदों में आ गए। आज तरक्की के जमाने में तुम घोड़ा गाड़ी नहीं मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, तुम आज यक्का गाड़ी में नहीं बल्कि प्लेन में सफर कर रहे होंगे, ट्रेन में सफर कर रहे, बहुत तरक्की कर चुके हो। लेकिन इसी से अगर सीख सकते तो सीख लेते। आज भी अगर अल्लाह की पुकार आ जाए तो मुझे इन कामों को छोड़कर उसी के बारगाह में हाजिर होना चाहिए। ये मशीन है, एक आला है, उस मशीन ने आज तक अपना मकसद नहीं फरामोश किया। जिस काम के लिए इसको बनाया गया था वो मोबाइल आज भी वो काम कर रहा है, अगरचे उसमें बहुत तरक्की हो गई। तुम तो इंसान हो, तुम दुनिया की चकाचौंध को देख करके, इसकी चांदनियों को देख करके अपने मौला को कैसे फरामोश कर रहे हो? अब तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।